عشاء کی نماز ایک چھوٹا بچہ پڑھا رہا تھا، تو مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آ رہی تھی۔ عمر بن سالمہ ایک چھوٹا بچہ تھا 7 سال کا۔ وہ عمر بن سالمہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر ایک چشمے کے اوپر تھا، یعنی مدینے سے باہر کچھ فاصلے پر۔ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے کہ اس طرح کوئی نبی آیا ہے، اس طرح اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے، کہتے اس طرح کی باتیں ہم سنا کرتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن مجید نازل کی ہے۔ وہ کہتے جیسے ہی میں سنتا نا، میں ہمارے چشمے کے پاس سے لوگ گزرتے، وہ ہمارے چشمے سے پانی بھرتے، تو وہ کہتے کہ آج یہ یاد نازل ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے وَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وہ کلام مجھے بڑا اچھا لگتا، تو میں جیسے جیسے وہ بتاتے میں اسی طرح یاد کرتا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے کہا یار جلدی جلدی اسلام قبول کر لو۔ فَبَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَىٰ اسلام، کہتے ہیں کہ جو میرا والی تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں ہمارا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہی جائے اور ایک آدمی جماعت کروائے۔ کہتے جب جماعت کا وقت ہوا نا، تو سب سے زیادہ قرآن مجید مجھے یاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نماز وہ آدمی پڑھائے جس کو زیادہ قرآن مجید یاد ہے۔ اقرأہم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا زیادہ قاری ہے وہ قرآن مجید پڑھائے۔ اگر قرآن مجید یاد ہونے میں قرات میں سارے برابر ہیں تو جو سنت کا بڑا عالم ہے وہ نماز پڑھائے۔ اگر اس میں بھی برابر ہیں تو جو آدمی عمر میں بڑا ہے وہ نماز پڑھائے۔ اگر اس میں بھی برابر ہیں تو جس آدمی نے ہجرت کی ہے تو وہ آدمی امامت کا حقدار بنتا ہے۔ بعض لوگوں نے وہ 20 امامت کی شرطیں بنا دی ہیں عجیب و غریب قسم کی، کہ ایک ایسا بندہ امام بننا چاہیے جس کا سر بڑا ہو، اور اس طرح 20 شرطیں وہ یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی عجیب و غریب شرطیں انہوں نے اپنی فقہ کی کتابوں میں بیان کر دی ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جبکہ یہ بخاری شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں۔ اچھا، وہ عمر بن سالمہ بچہ کہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا قرآن مجید کس کو زیادہ یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ یاد کیا کرتا تھا، اس کو زیادہ یاد ہے۔ کہتے ہیں فقدمونی، تو انہوں نے مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، تو ہم اقامت کہنے سے ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہوتے، ہمیں اقامت نہیں کہنی آتی۔ وہ چھوٹا سا بچہ نماز پڑھا رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اور مجھے عمر بن سالمہ یاد آ رہا تھا۔ اچھا، وہ عمر بن سالمہ کہتا ہے میں لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا، بزرگ لوگ بھی، میرا والد بھی پیچھے کھڑا ہوتا۔ یہ تو کبھی آپ اس باپ سے پوچھیں کہ جس کی زندگی کے اندر ہی اس کا بیٹا مصلی پر کھڑا وہ قرآن جی سنا رہا ہے، اس کے باپ کا سینہ خوشی سے کتنا پھول جاتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس والد سے آپ پوچھیں جس کی زندگی کے اندر ہی اس کا بیٹا اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اس کے باپ کو کتنا دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اچھا، وہ بچہ نماز پڑھا رہا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے چھوٹے تھے۔ کہتے بعض اوقات وہ پیچھے سے عورتیں گزرتی تو وہ کہتی کہ آپ اپنے امام کو بڑے کپڑے تو لے دیں، اس کے تو کپڑے ہی نہیں ہیں، چھوٹے سے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ لوگوں نے کہا چلو یار پیسے جمع کر کے نا اس کو کپڑے لے دیتے ہیں۔ کہتے لوگوں نے اس طرح کیا کہ پیسے جمع کر کے نا مجھے کپڑے لے دیے۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے جتنی زیادہ ان کپڑوں کی خوشی ہوئی اتنی زیادہ زندگی کے اندر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی، کہ اس وجہ سے انہوں نے مجھے کپڑے لے دیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت عطا کی کہ بڑے بڑے لوگوں میرے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، نبینا بندہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ ایک آپ کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اور اس طرح یعنی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بہرحال وہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا نام روشن کرے، اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھائیں۔ ہم خود بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کتنا قرآن مجید یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے تو ہم نے کتنا اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ سورہ یاسین ہمیں یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ اس طرح کیا ہمیں آخری پارہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ اچھا، کبھی آپ سعودیہ میں جائیں تو عام بندے جو گاڑیاں چلانے والے ہوتے ہیں نا، وہ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں تو امام نہ آئے نا تو ہر بندہ دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار نماز کون پڑھائے گا، امام نہیں آیا، ہمیں اتنا قرآن مجید یاد نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں ہم کوئی لمبی صورت پڑھ سکیں۔
تو بعض ایسے ممالک ہیں ان کا قرآن مجید سے اتنا پیار ہے، عام کوئی بندہ جو بالکل وہ جناب وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے اچھے لہجے کے اندر وہ جماعت کرو